یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، بغداد شریف چلیں گے؟ بولو بھائی چلیں گے؟ ہاں بیٹھے رہیے گا، سن لیں تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا۔ لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر، لیکن کئی سالوں کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں غوث پاک کو میں اتنا یاد کرتا ہوں، میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنا جس دن سوچا شیخ لال محمد بدخشانی نے، معلوم ہے حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی، جیسے سوچا خبر ہو گئی، سوچنے کے بعد کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، جیسے سوئے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے۔ لاہور سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے آپ میپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی سرکار غوث اعظم سرکار خواب میں تشریف لائے، اور لال محمد بدخشانی کہتے ہیں میں ایک ریگستان کی زمین پر کھڑا تھا اور بغیر ٹوپی کے کھڑا تھا، میرے سر پہ میری ٹوپی نہیں تھی، اور سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے۔ میں نے سلام کیا اور قدم بوسی فرمائی، میں نے کہا شیخی آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، بڑا کرم آپ کا ہے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا اے بدخشانی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کو یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سن بدخشانی جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، بزم غوث اعظم، غلامان غوث اعظم۔ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا۔ سن تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے تیرے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر ہے۔ سننا صاحبو، آپ بیٹھیں گے آئیں گے جائیں گے سوئیں گے گھر جا کے آرام کریں گے، لیکن پھر بھی اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا، لے امامہ شریف۔ اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف، جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا، نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا، گھر خوشبودار تھا۔ میں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے پیر نے مجھے بلایا، خواب میں کون تھا؟ بدخشانی۔ بدخشانی نے کس کو دیکھا تھا؟ حضور غوث پاک کو۔ کس کو؟ حضور، یہ دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ دیکھنے والے خواب بدخشانی، دیکھا تھا غوث پاک کو، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب صبح کو پیر مرشد شیخ ابو المعالی قادری نے بلایا بدخشانی ادھر آؤ، جب بدخشانی اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بدخشانی کے پیر ابو المعالی فرماتے ہیں بدخشانی مبارک ہو، رات میں غوث پاک کی زیارت کر لی، مبارک ہو غوث پاک کی زیارت کر لیے۔ بولے حضور آپ کو بھی خبر ہے؟ آپ کو بھی خبر ہے؟ بولے بالکل خبر ہے۔ یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا؟ بولے دیا کیا؟ یہ بڑی بات ہے کہ زیارت کرا دے۔ بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے۔ بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، میری آنکھ کھل گئی، وہ جیسے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی۔ تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں، کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے شیخ کو اتنی خبر ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے، کون کون بولتا ہے، کون غوث پاک کے نام پہ مچلتا ہے، یہ ماں بہنیں کس ارادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم سب خبر غوث پاک کو ہے، سب خبر غوث پاک کو ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اونچی بولو۔ کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم۔ کون سے؟ میرے ساتھ، میں ابھی آیا ہوں بغداد شریف سے، ابھی 2-3 مہینہ پہلے بھی گیا تھا سیدنا شیخ میں، تو میرے ساتھ 4 ہندو بھائی گئے تھے، ہندو مذہب کے 4 لوگ گئے تھے، 2 پنجاب کے پنجابی تھے اور 2 ہزاری باغ علاقے کے تھے، سمجھ رہے ہیں، غیر مسلم تھے، ہندو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک اجے بھائی کے والد تھے، وہ جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے تو میں نے ان سے کہا، بڑے بھائی وہ 60-65 سال کے تھے ہندو،
مذہب کے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میرے غوث پاک کا روضہ آپ کو کیسا لگا؟ میں نے ان سے پوچھا، سننا صاحبو، میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ تو معلوم ہے کیا بولے؟ بولے آصف بھائی جیسے میں اندر گیا غوث پاک کے روضے پر میں نے سلام کیا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کی جالی شریف پکڑ لی اور میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، زمین پر کیوں آیا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن آج میں نے آپ کے دربار کو دیکھا ہے، بس دل سے آواز آئی بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، میرے امام نے کیا کہا؟ لگتا ہے تصور میں حساسیت کی شاعری ہے، استعاراتی زبان ہے۔ جب میرے امام نے اس قسم کی باتیں سوچی ہوں گی، بدعقیدوں کے اقوال جو ہے بد سوچے ہوں گے، تو معلوم ہے قلم کو میرے امام نے ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا 100 سال پہلے، اور کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کو کوئی دوست غیر مسلم بیمار ہو، کوئی پریشانیاں ہو، تو اس سے کہا کرو کہ غوث پاک کا نام لیا کرو، انشاءاللہ بولے اللہ اسے بھی غوث پاک کے نام لینے کا اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ کہہ دے۔ سرکار غوث اعظم کے ابو کی عمر تھی، جوانی کی، شادی نہیں ہوئی، ان کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ غوث پاک کے ابو کا نام کیا تھا، کیا بتائیں گے؟ آواز نہیں آئی بھائی سب کی؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست، اونچی بولے، شیخ، برکت کے لیے بولو شیخ۔ ان کے ابو کا نام تھا شیخ عبداللہ، وہ بیٹے تھے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی کے، وہ شیخ محمد جیلانی کے، وہی سلسلہ موسیٰ الجون عبداللہ محض سے ہوتا ہوا امام حسن تک پہنچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، ایران میں پہاڑی پر۔ وہ شادی نہیں ہوئی تھی اور بغداد شریف جیلان میں ٹہل رہے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، سن لیں ریورس کر کے، آسان سمیٹ کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ ایک نہر ہے، نہر جیلان میں، جس میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ قریب جتنے علماء کرام ہیں یہ بات سب نے بتائی ہے آپ کو کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے ماشاءاللہ، بس اسی پر رہیں آپ۔ ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تو دل میں احساس ہوا کہ بغیر پوچھے یہ چیز ہم نے استعمال کر لی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ چل رہے ہیں تو مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیں گے، جامن اٹھا کے کھا لیں گے، نمک پارا اٹھا کے کھا لیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پرسوں تھا، ادھر 988 کے قریب آگے تھا، دانا پور پٹنہ میں، معلوم ہے سفر پہ اپنے مرید کے ہاں گئے تھے، اپنے مرید سے فرمایا تھا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مرید آئے، بولے حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پر لوٹ رہا ہے، منہ سے گندا پانی نکلتا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں، سرکاہی شریف مظفر پور پٹنہ میں ہے، مظفر پور ضلع بہار میں۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہ حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پہ لوٹ پوٹ رہا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے، دیکھا تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی آ رہا تھا۔ آپ نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے مولا، میرے گھوڑے کو شفا عطا فرما، یہ میرا بہت پرانا ساتھی ہے، میرے ساتھ سفر میں رہتا ہے، بڑی بڑی مشکل وادیوں کو طے کراتا ہے، اے میرے مولا میرے اس گھوڑے کو شفا عطا فرما۔ ہاتھ بڑھاتے سرکار تیغ علی شاہ گھوڑے کے منہ تک گئے، جہاں سے وہ گندا پانی، رال اور تھوک اور کچھ کھانے کے وہ جو چارے تھے نا وہ نکل رہے تھے گھاس پھوس کی صورت میں۔ جب آپ نے اسے دیکھا، اللہ کے ولی تھے، رونے لگے۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے اسے کیا کھلایا میرے گھوڑے کو؟ تو مرید نے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے، اسے چارہ کھلاؤ، تو میں نے اس کھیت سے چارہ اٹھا کر کے لا کے اس کو کھلا دیا بس۔ تو تیغ علی شاہ نے ایک جملہ کہا ہے، صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھیت کس کا ہے؟ سننا صاحبو، ہر سال جلسے مت آیا کرو، لیکن ایک جلسے میں آ کر کے جو باتیں سن لیا کرو، اسی پہ 10 سال تک عمل کرتے رہو گے، 10 سال تک ہر شب جلسوں میں رہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم تو سنتے ہیں بھلا دیتے ہیں، اور اسی میں ہم بھی سنا کے بھلا دیتے ہیں۔ جلسے والے ہمیں کرایہ بیچتے ہیں، ہم نہیں پہنچتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ مولانا مبارک صاحب کہ بھائی کرایہ واپس کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہی کر رہا ہے۔ یہ بھی تو حرام ہے نا بھائی،
اصول ہے غلط ہے. یہی وجہ ہے اختلافات بہت زیادہ ہو چکے. اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہو انشاءاللہ. معلوم ہے تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا کھیت تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا ہے. تیغ علی شاہ نے رو کے کہا تھا صحیح بتانا تم نے کیا اس کھیت کے مالک سے بغیر پوچھے ہوئے چارہ اٹھا لیا؟ تو غلام نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس سے پوچھنے کا. تیغ علی شاہ سرکار نے اپنے گھوڑے کی پیشانی چومی اور فرمایا سن میرے مرید سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا ویسے تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. اللہ برا نہ ماننا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ بغیر پوچھے کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے. آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا. آپ کے اندر نمازوں کی کمی نہیں، ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں، تلاوتیں ماں بہنیں کرتی ہیں، لیکن جو اس کا فیض ہے وہ اس کے نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بلڈ اچھا کھانا، اچھا خون، اچھی غذاؤں سے دور ہے. یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے سنیں آپ، حضور غوث پاک کے ابو نے اس ندی سے نہر ندی ہے چھوٹی سی، وہ پہاڑوں سے آتی ہے. میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے ماشاءاللہ. جیلان میں ہے وہ، بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے. میں نے اس میں وضو کیا ہے جس میں غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. تو سرکار غوث پاک کے ابو نے کھا لیا. سیب تو ان کا تھا نہیں. بچے بولیں سیب تو ان کا تھا نہیں بھائی. ہاں پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا. جب سیب کھا لیا تو ڈر پیدا ہوا اللہ کا. ہم کیا کرتے ہیں 30,000 کے قربانی کے بکرے کے لائیں گے، بکرے روز سیلفی لے کر کے بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹیوں اس کی تصویر بھیجتے رہتے ہیں. یہ 30,000 کا بکرا ہے، کہیں اللہ لکھا ہے کہیں محمد لکھا ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں. یہ دیکھو یہ لکھا ہے، کچھ بھی سوچ لیا، ٹھیک ہے اپنی نیتوں پر موقوف ہے. اور پتہ چلا کہ 10 دن تک اسے ہم دوسروں کے پیڑ پتوں کی شاخیں اور پتیاں اسے کھلاتے رہتے ہیں. پھر بعد میں حضور غوث پاک کے نام اسے ذبح کر دیتے ہیں. سراسری سے منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. صاحبو سمجھ جاؤ، اگر بچوں کو آوارہ پن سے بچانا چاہتے ہو تو جل سے نہیں بچا پائیں گے. جل سے صرف بتائیں گے. انہیں بچا پانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے، دسترخوان پہ حلال نوالے رکھو. ہم نہیں بچا پائیں گے، صاف بات ہے، یہ نہیں بچا پائیں گے، ایک دم صاف بات ہے. بچیوں کی آوارگی ان کے دسترس میں نہیں، ان کے بس میں نہیں کہ یہ بچا لیں گے. انہیں صرف حلال خون بچا پائے گا. اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں انشاءاللہ. غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. 12 سال پنالٹی دینی پڑی. ایک سیب کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی. 12 سال. جرم کیا تھا؟ سیب کھایا تھا. جرم کیا تھا؟ ایک سیب توڑا تھا، ٹھیلے پہ لے کے بھاگ گئے تھے، چورا لیا تھا غوث پاک کے ابو نے. پھر بہتا ہوا. میں نے ایک درویش سے پوچھا الہ آباد میں، اگر غوث پاک کے ابو اس بہتے ہوئے سیب کو نہ کھاتے، سیب سڑ جاتا. اللہ کی بڑی نعمت ہے، غوث پاک کے ابو نے اسے سڑنے سے بچا لیا. یہ جرم کون سا ہے؟ یہ پنالٹی لگا دی شیخ سومئی، عبداللہ سومئی، غوث پاک کے نانا نے. نہ نہیں معاف کروں گا، تو نے میرا سیب کھایا ہے، تجھے 12 سال تک میرے باغ میں کھیتی کرنی، اس میں اس کو سینچنا پڑے گا، اس کے نشو و نما کی فکر کرنی پڑے گی. نہیں چھوڑا 12 سال تک. میں نے کہا غوث پاک کے ابو کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا ہے. صاحبوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں. اس درویش نے کیا جواب دیا؟ اسے کاغذ پہ لکھ کے تصویر لے لینا، اسے کبھی کبھی اسٹیٹس پہ لگانا. وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. اللہ سمجھ گئے آپ؟ حضور غوث پاک کے ابو. پھر بات میں معلوم ہے کیا ہوا؟ رشتہ ہوا. غوث پاک کے ابو کی نے ایک نیتی دیکھی تو اپنی بیٹی سے شادی کی. بیٹی کیسی تھی؟ علماء کرام سے پوچھو. غوث پاک کے ابو کی شادی شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی سے ہوئی. اس لڑکی کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر. ہاتھ اٹھائیں بچے، اٹھائیں بچے. اگر کوئی آپ سے پوچھے غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا، کیا بتاؤ گے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. کیا بتاؤ گے؟ برکت کے لیے بولو، شفا کے لیے بولو. مخدومہ. ان کے بھی روزے پر میں نے حاضری دی ہے. صبح کے 3:30 بجے تھے، بس لگی تھی، وہ ٹیلی فون نمبر لکھا تھا. ڈرائیور کو بلایا، میں نے کہا اس پہ فون کرو. آستانہ معمول کے مطابق تھا. وہ آیا تو بولتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے سب کو جانے دوں گا، بعد میں بس سے بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ارے میاں تم پہلے گیٹ تو کھولو. جب وہ گیٹ کھولے تو پھر میں نے ان کی خدمت کی، ان کو نظر و نیاز پیش کی ہے. میں نے کہا اول مرتبہ یہ زوار آئے ہوئے ہیں، انہیں امی کی بارگاہ میں رہنے دیجئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں.
2-2.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, रोते रहे कि मेरे शेख के सदक़े में आज अम्मी की बारगाह में हाजिरी हुई। जिस लड़की ने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा, जिसके कानों ने कभी बेफहश बातें नहीं सुनी, जिसकी ज़बान पर कभी गाली नहीं आई, जिसके हाथों से कभी किसी गरीब को तकलीफ नहीं पहुंची, जिसके कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं गए, वो गौस पाक की माँ है। अल्लाह उनकी माँ का फैज़ अता फरमाए। और आपके घर में अगर माँ हो तो माँ से मोहब्बत किया करें, इंशाअल्लाह। बोले दिल से, बोले दिल से बोले। बड़े जालिम हैं लोग, मुझसे कहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह की बात करो और फिर जाके अपने माँ बाप से नफरतें करते हैं। आज का आलम मालूम क्या है? बड़े वाले बेटी की बारात आई है, जब उससे कहा जाता है तेरी माँ कहाँ है, तो वो कहता है कि माँ कमीनी हो गई है। अपनी माँ के बारे में बोलता है माँ कमीनी हो गई। बोले बाप वो तो सटिया गया है, वो छोटे वाले जो भाई है ना बेटा उसका, उसी के बहकावे में आ गई है मेरी माँ। वो कमीनी, मैं मौत जिंदगी का मेरा साथ छूट गया। सगी बेटी की बारात आने वाली है, अपनी माँ को दावत नहीं दी। दोस्त कहते हैं यार पागल हो गया, बुला ले माँ को। तो दिल पे पत्थर बांध के जाएगा, अम्मा से कहेगा चलो बारात आने वाली है। माँ रोने लगती है, आंख से आंसू निकलते हैं, टूटे हुए चश्मों के शीशे पर जाते हैं। वही आंसू वही शीशों को साफ करने का सबब बनते हैं। फटा हुआ दुपट्टा है, एक लाठी उठाती है, टूटी हुई चप्पलें पहन के माँ पीछे 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 अपने बड़े वाले बेटे के घर में आती है। बहू ने देखा तो घूर करके देखा, पोती ने देखा तो उसे नाराज हो गई, फिर आ गई बूढ़ी मेरे घर। बाप ने कहा सब्र करो अभी चली जाएगी। माँ बैठ गई आंगन में, उसे सोफे पर बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा, माँ है माँ। उसे बेड पर बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। जमीन पर बैठी, वहां जहां पर गरीब औरतें प्लेट धुला करती, जहां प्लेटें धुला करती ना औरतें बैठ के, वहीं पर माँ बैठी है, वहीं पर माँ बैठी है। 2-3 घंटे बैठी थी, जब तक दिल कहा बैठी रही। जो आता उसे गरीब और यतीम बच्चों की माँ समझ के एक ठोकर मारता था। इधर से उधर होती रही। किसी ने चाय दे दिया तो ठीक है, एक रोटी दी ठीक है। माँ ने रोते हुए अपनी लाठी उठाई, अपने घर वापस आ गई। वापस तो आ गई, लेकिन मुसल्ला बिछा करके उसने अपने हाथों को उठा के कहा, ऐ मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे खून पसीने से पाला है। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। माफ कर दे मेरे बेटे को। और मेरी दुआ है कि आज मेरे बेटे की इज्जत का भरम बाकी रखना, कोई बाराती भूखा ना जाए। खाने में इतनी बरकतें देना, माँ को भूख लगी है लेकिन बाप की इज्जत, बेटे की इज्जत की कहाँ है। ऐ मेरे मौला, मेरी औलाद की इज्जत को सलामत रखना और उसकी बेटी को अच्छे ससुराल की मेजॉरिटी मिल जाए, उसके कदम में बरकतें हो। माँ रोती रही और उसने रोते रोते खाली पेट सो गई। बेटे को खबर नहीं कि उसके 3 डेग सालन नालियों में फेंक दिए गए। बूढ़ी माँ बैठी तरसती रही, एक रोटी के लिए कोई पुरसाने हाल न रहा। ये बेटे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सुनना गौर से, जुमले हुजूर के हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्ना में 3री सफ के बाएं तरफ बाबे आयशा है, अम्मी आयशा के नाम का दरवाज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ उसी दरवाजे के पास खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते, मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। काश मेरी माँ जिंदा होती। हमने माँ को अपनी ज्योतियों पे रखा है। माँ जैसी अजीम नेमत। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी, उनकी माँ का नाम था मखदुमा जुलेखा, उनको अपने वक्त की राबिया बसरी कहा जाता है। दिल्ली की अचनी शरीफ में आराम कर रही हैं, जहां पर शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी, जिनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह बनाया है, उनकी 2 बेटियां आराम कर रही हैं। करीब में शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल चिश्ती, बाबा फरीद गंज शकर पाकपट्टन लाहौर के सगे भाई, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, एक कदम में वो 1500 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वो अजीम शान बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वहीं पर महबूब इलाही की माँ लेटी हुई हैं। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं, माँ के इंतकाल के बाद भी नहीं रुका।
کوئی کام انتقال کے بعد بھی نہیں رکا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ماں کے انتقال کے بعد کیسے آپ کا کام ہوتا تھا؟ آپ فرماتے محبوب الہی فرماتے میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا، قبر کے قریب بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تھا، قبر کے نیچے میری ماں آمین کہتی تھی، میرا کام بن جایا کرتا۔ اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہے؟ بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر سے بولے بہت بڑی نعمت ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بہاریں، ان کی آواز کی یہ جو چاشنی باقی ہے نا، یہ علماء کرام کا جو بھرم بچا ہے، قلیل تنخواہوں پہ اپنی راتوں کو حضور کی محفلوں میں بغیر کسی مفاد کے گزارتے ہیں، یہ سب ماں کی دعا کا بھرم۔ رب کعبہ کی قسم آپ کے گھروں میں وہ گھر اجڑ جائیں گے تیسری نسل میں جس گھر میں ماں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وعدہ کرو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے کہیں بھی جائیں گے نکلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، انشاءاللہ بولے۔ معلوم ہے ایک ڈیلیوری کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر سائنس کے لوگوں کو کہنا ہے ایک ماں جب اپنے بچے کو جنتی ہے نا، اس وقت ماں کو جو درد ہوتا ہے، اگر وہ درد 60 یا 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مرد مر بھی سکتے ہیں۔ ڈیلیوری میں اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے، لیکن تم مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، وہ اپنی تکلیف بھول گئی۔ اس نے تمہیں دیکھا میرا بچہ مسکرا رہا ہے، وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس کا جسم ٹوٹ چکا ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے جسم کی طاقت باقی نہ رہی، لیکن تمہاری زندگی میں اس نے اپنی زندگی بچا کے رکھی۔ حضور غوث پاک کے بیٹے شیخ بشیر گیلانی بغداد شریف میں حیات سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرے ان بھائیوں کو اور آپ سب کو ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، مجھ سے بولے آصف، میں نے کہا نام شیخی، بولے کہ کرونا وائرس کے دور میں میری ساری بچیاں جو ہے وائرس کے شکار تھیں۔ سید بھائی بولے وائرس کے شکار تھیں، سب بیمار پڑ گئیں، آکسیجن کی کمی تھی، موتیں بہت ہو رہی تھیں، اور میرے گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے، میں جا نہیں سکتا تھا، لاک ڈاؤن سخت تھا بغداد میں بھی جیسے انڈیا میں تھا۔ شیخ بشیر کہتے ہیں آصف میں پریشان ہو گیا، بچوں کی دوا بھی نہیں ملتی تھی، جینے کی بھی امید نہیں، مرنے کی پوزیشن پہ بچے تھے، میں کہاں جاتا، میرے ساری بچے بیمار پڑ گئے۔ میں جب تھک گیا اب میں سمجھ گیا کہ میں ہار گیا، اب کسی کام کا نہ رہا، اب میری بچیاں نہیں بچیں گی، تو میری ماں بوڑھی بستر پہ تھی، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو بستر سے اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے ایک کرسی پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس کے دونوں پاؤں کے نیچے میں نے بالٹی رکھی، ٹپ رکھا پلاسٹک کا، اور پھر ایک لوٹا پانی منگوانے کے بعد میں نے اپنی دونوں ماں کے پیر دھلے، اور دھلنے کے بعد پانی جو ہے نا پورا اسی بالٹی میں رکھا، پھر ماں کے پیر کو ہٹایا، اس بالٹی میں جو پانی تھا ماں کے پیروں کا دھون اسے کنارے کیا، گلاس منگوایا، میں نے اپنی بچیوں سے اور بچوں سے کہا لائن سے بیٹھ جاؤ، سننا صاحب شاید کوئی بات دل پہ لگ جائے، میں نے کہا بیٹھ جاؤ لائن سے، میرے بچے لائن سے بیٹھ گئے، پھر میں اسی بالٹی سے اپنی ماں کے پیروں کا دھون گلاس میں نکالتا جاتا تھا اور اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو دیتا جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ پی لو پی لو، کسی اور وجہ سے تمہیں موت آ سکتی ہے لیکن کورونا کی وجہ سے تمہیں موت اب نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ جن کی مائیں ہیں پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، دل سے بولیں ماں کا ادب کیا کرو، کہیں بھی جائیے گا تو ماں کا ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ، بولیں دل سے بولیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جن کے ماں باپ ان ماں کا انتقال ہو گیا وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی مرضی ہے اس میں بھی شامل ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، اٹھائیں دعا کریں اللہ ہم سب کی ماؤں کی مغفرت فرمائے، حضور کی امی جان کے صدقے میں، سیدنا شیخ کی امی جان کے صدقے میں، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ ماں کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ میرے یہ رستم بھائی جانتے ہیں، گھر کے قریب میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے امانت، ان کے گھر پہ ایم پی سے ایک دوست ان کا ملنے آیا، تو جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ جا رہا تھا تو معلوم ہے اس نے کیا کہا، یار میرے دوست یہ بتا قریب میں کوئی قبرستان ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کہا بول ہے کیا؟ بولے قریب میں قبرستان ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کے گیا، اس قبرستان میں فاتحہ پڑھ کے واپس آ گیا۔ کہا کہاں گئے تھے؟ بولے قبرستان ہے۔ بولے کیوں؟ بولے 16-17 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تھا، میں بلا ناغہ اپنی ماں کی قبرستان پہ جاتا ہوں۔
پھر میں نے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ اگر میرا کبھی ناغہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا نا کہ میری ماں کی قبر پر میری حاضری کا کوئی ناغہ ہو. تو علماء کرام نے کہا جہاں رہا کرو وہاں کی قبرستان میں فاتحہ پڑھ لیا کرو. میں ڈر گیا کہیں ناغہ نہ ہو جائے. صوفیہ نے سوری فرماتے ہیں قبرستان کے قریب سے گزرا کرو تو قبر کے مردوں کو کچھ دے دیا کرو تاکہ ان کا حق مارنے والوں میں شامل نہ رہو. ٹھہر کے سلام کر لیا کرو, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ بولے. اپنی ماں کی قبروں پہ جانا, باپ کی دادا کی قبروں پہ جانا, کچھ دیر تک بیٹھنا وہاں پر. صوفیہ فرماتے ہیں ایک قبرستان میں اگر 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ یہاں میرے ماں میرے باپ دفن ہیں, یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبہ مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں. یہ حضور کی گزرگاہ ہے, یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے. اور جب جایا کرو خالی ہاتھ مت جایا کرو, 5 روپے 10 روپے کی چینی لے کے جایا کرو. انشاءاللہ بولے. یہ طریقہ صوفیہ کا ہے. بسکٹ 1-2 پیکٹ پارلے کے لے لے, نمکین سیو لے لے. صوفیہ فرماتے ہیں تم تو چلے آتے ہو, تمہاری ماں کی قبرستان کے قریب پیڑوں کے قریب چونٹیاں رہتی ہیں, پرندے رہتے ہیں. اگر تم نے ان کا خیال رکھا تو وہ دعاؤں سے تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے. ایسا کریں گے انشاءاللہ. حضور غوث پاک کی امی کا نام اب مجھے جلدی بتائیں, کیسے امید رکھوں آپ کو کل تک یاد رہے گا. جلدی بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ نہیں میں بھی آرام کروں آپ بھی آرام کرو. کتنی دیر کے بعد یاد آتا ہے نا, مجھے کوئی تکلیف نہ, پل سے گر رہا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں. بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ 5 6 7 8 سال کے بچے وہ بتائیں, بڑوں سے مطلب نہیں. بتائیں بیٹا. میں نے بتایا ابھی 10 منٹ پہلے. غوث پاک کی امی کا نام کیا ہے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. کیا نام ہے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر, کنیت امت الجبار بھی ہے. ٹھیک ہے. مدہ شریف جیلان میں ہے, ایران کے. وہ بہت دور ہے, تقریباً 12 گھنٹے مستقل بس چلتی ہے, تب جا کے ان کے روزے پر حاضری ہوتی ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ان کے روزے پہ چلیں گے. ایسے انشاءاللہ بولیں گے تو واپس آ جائیں گے ایئرپورٹ سے. اور دل سے بولیں, دل سے. سمجھ میں آیا کہ آپ دانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. چلیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث پاک کی امی, غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست اکٹھا ہوئے. شادی ہو گئی. 25 سال عمر, 30 سال 35 ہو گئی, 40 45 55 50 55 59 59 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی. 59 کتنی؟ 59 سال. ابھی ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. میری بہنوں سننا, حضور غوث پاک کی امی کی عمر جب 59 سال کی ہو گئی تب تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. جب ان کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی اس وقت ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. اور یہ بلاد فارس کا بیلٹ ہے. یہ زمین فلاں ضلع میں آتی ہے, یہ زمین فلاں ضلع میں آتی ہے, یہ زمین یو پی میں ہے, یہ زمین ہریانہ میں ہے, یہ زمین بہار میں ہے. ایسے ہی غوث پاک کا پیدائش جو شہر ہے جیلان وہ بلاد فارس میں آتا ہے. فارس یہ عجم میں آتا ہے, عرب کا حصہ نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ عرب کی عورتیں اگر 65 سال کی بھی ہو جائیں تو بچوں کو پیدا کر سکتی ہیں, لیکن غیر عرب کی عورتیں, ہمارے اور آپ کے ملک کی عورتیں 60 سال کی ہو جائیں گی تو بچے نہیں پیدا کر سکتی. وہ اسٹیمنا ان کے اندر ہوتا نہیں ہے. بقیہ رب چاہے تو وہ تو میاں بیوی کا بھی محتاج نہیں. بغیر ماں باپ کے اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. غوث پاک کی امی کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب حضور غوث پاک پیدا ہوئے. سبحان اللہ کہہ دو, اونچی بولے ماشاءاللہ. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی. میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر, ایک بات کا اشارہ کرنے کا مجھے حکم تھا. وہ سن لیں, جب 4 سال عمر ہوئی غوث پاک کی نا تو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. سنیں بچے, جب 4 سال کی عمر ہوئی تو غوث پاک دروازے پر بیٹھے تھے. ایک فقیر گزرا, اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس فقیر نے کہا یا شیخ میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے, بولو بھائی, اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا. غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے, اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا, لیکن میں تیرے سلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. میں نے سوچا میں جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان. اللہ اکبر. 18 سال کے ہوئے غوث پاک. بڑی باتیں جیلان کی ہیں, پوری تقریر ختم ہو جائے جیلان اگر
میں آپ کو جیلان میں رکھوں تو 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا جا میرے بیٹے، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے میری ماں نے ایک وظیفہ بتایا تھا جو آپ کو یاد ہوگا، اس وظیفے کو پڑھ کر میں نکلا تو میری ماں رونے لگی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹے کو بھیج سکتی ہے؟ غوث پاک کی ماں کہتی میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات مجھ سے تجھ سے نہیں ہوگی، جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا۔ اس کے بعد غوث پاک کی ماں نے کیا کہا بتا دوں؟ آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹا اس میں دیسی گھی کا پراٹھا ہے، کسی کو دینا نہیں، میرے بیٹے یہ موزہ خراب نہ ہونے پائے، یہ ٹائی خراب نہ ہونے پائے، میرے بیٹے جغرافیہ میں محنت کرنا، انگلش میں محنت کرنا، میتھ میں محنت کرنا، جنرل نالج میں تو ٹاپ کر لے۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ مائیں اپنے بچوں سے کہا کرے اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، حلال کھانے میں ٹاپ کر لے۔ آپ نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ غوث پاک کی ماں نے کہا میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ جب غوث پاک نکلے جیلان سے تو قریب میں ایک شہر تھا جسے ہمدان کہتے ہیں، ہمدان، شیخ یوسف ہمدانی اسی شہر کے بزرگ تھے۔ یہاں کی زمین میں کیچڑ بہت ہے، یہیں پر احمد بدوی ڈاکوؤں کا سردار تھا، 59 ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی۔ غوث پاک نے سچ بولا، سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک سرکار بغداد شہر میں آ گئے، محلے کا نام تھا باب العزج، اب اس ایریے کو باب الشیخ کہتے ہیں۔ قریب میں ایک راستہ ہے جسے شار سراج کہتے ہیں، ایک گلی ہے جسے سوق الکفاح کہتے ہیں، قریب میں مرقد امام غزالی ہے، قریب میں مرقد شیخ صالح بندنیجی ہے، اور قریب میں شیخ ابو خمرہ ہندی کے روضہ مطہر ہے، اور آپ آگے جائیں گے تو مرقد امام خولانی کا روضہ مبارکہ ہے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے، دجلہ کراس کریں گے تو وہاں کا بدیش منترالے ہے، سامنے وزارت الخارجیہ کے وزارت صالحیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ دائیں طرف چلے جائیں گے تو آپ کو شیخ جنید بغدادی کا روضہ ملے گا، شیخ معروف کرخی کا روضہ ملے گا۔ پورے بغداد میں بزرگوں کی مزارات مبارکہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد آئے، اور رات کا وقت تھا جب بغداد میں آپ میں داخل ہوئے۔ رات بھر سردی میں ٹھٹورتے رہے غوث پاک، اور اس کے بعد صبح کو کلاس میں داخل ہوئے۔ اسکول کے جو محدث تھے ان کا نام تھا شیخ حماد دباس، ان کے اسکول میں سب سے پیچھے بیٹھ گئے غوث پاک۔ 18 سال کی عمر میں آج پہلی مرتبہ کلاس جوائن کیا ہے۔ حضور غوث پاک جیسے بیٹھے پیچھے، ویسے ہی غوث پاک سرکار کے استاذ نے کہا اے میرے بچوں سنو، ابھی جو بچہ اندر آیا ہے اس کو باہر کر دو۔ طلبہ کرام اٹھے اور غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا کلاس روم سے۔ غوث پاک باہر گئے، حدیث مصطفیٰ کی تاثیر نے پھر کھینچ لیا، پھر اندر آ گئے۔ جب سرکار غوث اعظم اندر آئے تو پھر استاذ حماد دباس نے کہا وہ پھر آ گیا، اسے پھر باہر کرو۔ سرکار غوث اعظم کو پھر باہر کر دیا گیا، پھر باہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ اندر آئے نا تو بچوں نے پھر غوث پاک کو باہر کرنا چاہا، تو شیخ حماد دباس نے کہا نا 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 نا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضور غوث پاک کو شیخ حماد دباس نے قریب بلایا اور بلا کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد القادر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جیلان کے۔ ایران کے ہو؟ ہاں ایران جیلان کا ہو۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی پیشانی چومی حماد دباس نے اور اپنے بچوں سے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے؟ سنو، میں تو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور بار بار اسے باہر کر رہا تھا ان کی، تاکہ تمہاری توجہ اس پر ہو جائے۔ پھر حضور غوث پاک کی پیشانی چومی، غوث پاک کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا اے بیٹے عبد القادر، آج میرا دور ہے، ایک ایسا دور آنے والا ہے بغداد کا جب اللہ کے حکم سے تو اعلان کرے گا قدمی ہادہی الی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تب شیخ حماد دباس نے اپنی داڑھی پکڑی اور فرمایا سن عبد القادر، جب تیرا دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں۔ اتنا کہا غوث پاک نے 7 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی جس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ غوث پاک نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس کا نام ہے جامعہ نظامیہ، اس ادارے کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ کیا نام ہے؟ سب بولے اس مدرسے کی اہمیت معلوم ہے؟ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اس مدرسے کے قریب سے گزرنے والا آدمی، قریب سے گزرنے والا آدمی بڑا سے بڑا بھی گنہگار ہوگا تو اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ قریب سے گزرنے والے کی
یہ قسمت اتنی بلند ہوتی ہے، سیدنا شیخ نے فرمایا 7 سال تک غوث پاک نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں سرکار سلمان فارسی کی مداح شریف ہے۔ آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو آپ کو رسیوں میں باندھ دیا جاتا، تب بھی سبحان اللہ کہتے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جنت والے دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ ان کے قریب میں حضور کے سب سے پرائیویٹ صحابی حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں امام طاہر، امام جعفر صادق کے بھائی، امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، امام موسیٰ کاظم کے ابو، امام علی رضا کے دادا، امام محمد جواد تقی کے پردادا کے سگے بھائی امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے قریب میں جناب جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ قریب میں ایک جنگل ہے، جنگل کے سامنے کسرا کا محل ہے، جو محل حضور کی پیدائش پہ جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ قریب میں نہر دجلہ ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ شعر سنا ہے، کہاں کہا گیا وہیں کہا گیا۔ یہ اسی زمین پر یہ سلمان فارسی کا روضہ ہے۔ غوث پاک نے اسی جنگل میں 25 سال دور گزارے ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولو۔ آپ کو اگر شادیوں میں روٹیاں ٹھنڈی ملے نا تو آپ گالیاں دیتے ہو، بوٹیاں نہ ہو تو سیلفی لے کر کے لڑکی والوں کو گالیاں دیتے ہو۔ معلوم ہے 25 سال تک غوث پاک نے اس جنگل میں گزارے ہیں۔ آپ رو کے فرماتے تھے خدا کی قسم پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا، پورے سال ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا تھا، درختوں کی پتیاں کھا کے گزارا کرتا تھا، اتنی بھوک مجھے لگتی تھی میں دم نفس کا شکار ہوتا تھا، پاگل لوگ مجھے کہتے تھے، چور مجھے پہچانتے تھے۔ سیدنا شیخ نے 25 سال اس میں دور گزارے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور اللہ کے حکم سے حضور غوث پاک جب 50 سال کے ہو گئے تب واپس پلٹے بغداد شریف میں۔ لمبی داستانیں سمیٹتا ہوں، 2-3 باتیں مجھے زیادہ ضروری کرنی ہیں حضور غوث پاک کی۔ جب 50 سال کے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے جامعہ نظامیہ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اب جامعہ نظامیہ میں غوث پاک نے 40 سال تک حدیث شریف پڑھی اور پڑھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ غوث پاک سرکار نے کتنے سال تک پڑھایا؟ یہ بات یاد کر لیں، کتنے سال تک؟ اونچی بولیں، بتاؤں علماء کرام کی خوشی کا سامان، ہر سال 3000 اسٹوڈنٹس علماء کرام غوث پاک کے ادارے سے فارغ ہوتے تھے۔ کتنے؟ 3000 علماء کرام ہر سال غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے، ٹھیک؟ اور ان میں سے 50% لوگ علماء کرام جن کی تعداد 60-70 ہزار ہے، یہ کہاں جاتے تھے؟ یہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ اسی فوجیوں کی عظیم الشان جارحیت کا نتیجہ تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے۔ یہ دین غوث پاک کے مدرسے کے علماء کرام کی تھی۔ ایک تاریخی بات میں نے بتائی آپ کو، اسے یاد رکھیے گا۔ معلوم ہے حضور غوث پاک سرکار نے اسی مدرسے میں رہ کر کے ہفتے میں 2 دن تقریر کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ اونچی بولو بھائی، 2 ہی لوگ بولتے، 2 ہی، ٹھیک ہے۔ غوث پاک سرکار 2 دن تقریر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سب کو اپنی اپنی مادری زبان میں بات کرنے کا حق ہے۔ سنیں آپ، حضور غوث پاک تقریر 2 دن کرتے تھے۔ کتنے؟ سنیں آپ غور سے، 2 دن تقریر، لیکن ایک دن الگ تقریر لنگر خانے میں کرتے تھے، اس میں صرف اولیاء کی جماعت ہوتی تھی۔ اور جو پبلک بیس پہ تقریر کرتے تھے وہ 2 دن کرتے تھے، 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ جو زمین خالی ہے نا، یہ زمین خالی ہے نا میرے بھائیوں کے بیچ میں، معلوم ہے اس خالی زمین پر غوث پاک کی جب تقریر شروع ہوتی تھی نا تو دھما دھم مردان غیب گرا کرتے تھے، لوگ یہاں پہ گرتے تھے، گرنے کی آوازیں آتی تھیں، یہی نہیں 400 جنازے اٹھا کرتے تھے حضور غوث پاک کی ایک دن کی تقریر میں، 400 جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہی نہیں، دل کے ہے تو بولنا، اور ہر تقریر میں تقریباً 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بنا کے واپس کرتا تھا۔ جب غوث پاک تقریر فرماتے تھے، معلوم ہے غوث پاک سرکار نے تقریر شروع نہیں کی، حضور کے کہنے پہ شروع کی ہے۔ حضور نے تھوک شریف کے چھینٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بات کم سنی ہوگی، پوری لائف میں حضور غوث پاک نے زمین پر کبھی تھوکا نہیں۔ اس کو لکھ لیجئے۔ بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں سے بھائی کہاں سے حوالے، کہاں سے حوالے۔ میں نے کہا غوث پاک سے پوچھو، وہ سب بتا دیں گے۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے جن کی بات ہے کہ ان سے پوچھو۔ کیا بات ہے؟ حقیقت میں کبھی میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی، حلفیہ بیان میں ساری باتیں غوث پاک کے فضل و کرم سے کتابوں میں ہیں، ذکر نہیں کرتا کتابوں کا۔
جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے. سمجھے؟ کبھی حضور غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا حضور غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں؟ کلی کرنا الگ معنی میں، زمین پر تھوکا نہیں. کیوں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے زمین پر اس لیے نہیں تھوکا کہ اللہ نے غوث پاک کے تھوک میں بھی ولایت رکھی تھی، اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی ہے. آئے عبدالوکیل بھائی، بڑی بات ہے، بڑی بات. اور بتا دوں آپ سے، یہ سردی ہے، یہ جیکٹ، یہ سوٹر، یہ تمام طرح یہ لباس، اور یہ رومال کا یہ کانوں پر باندھنا، یہ آپ سب ماں بہنوں کا گھر میں لباس. معلوم ہے حضور غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. کسی سے پوچھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے. بولو، حضور غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. سمجھ گئے آپ؟ بولو بھائی بولو. میں نے کیا کہا؟ غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ سردی کے دنوں میں ایک جبہ شریف غوث پاک پہنتے تھے، بہت ہی نارمل طریقے کا. اور غلاموں کو دیکھا گیا ہے وہ پنکھا جھلا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک اپنے شان جلال میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوری زندگی میں غوث پاک نے اونی جبہ نہیں پہنا، ایک دو مرتبے کل پہنا. اگر کہو تو بتا دوں کہ جب پہنا تھا تب کیا ہوا؟ کوئی دقت تو نہیں؟ گھر جائیں گے تو پھر یہیں رہیں گے؟ بتائیں نا، جب تک بغداد نہیں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیے. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث پاک نے اونی جبہ نہیں پہنا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تھوڑی سی محنت کریں سب مل جائے گا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں. معلوم ہے غوث پاک کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا شیخ بقا بن بطو. شیخ بقا بن بطو یہ مرید تھے شیخ ابو الوفا بغدادی کے. وہ بہت بڑے اولیاء کرام کے سردار تھے. بقا بن بطو کو غوث پاک نے لیا، فرمایا بقا چلو میرے ساتھ. وہ نکل گئے. قریب میں قبرستان تھی، اس قبرستان کے قریب پہنچے. سننا صاحبو، ایک قبر کے قریب پہنچے غوث پاک، سلام کیا اور قبر کے قریب بیٹھ گئے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. دعا کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. بہت دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو غوث پاک نے اپنے مبارک چہرے پر مس کیا. کہا بقا چلو. بقا بن بطو نے ایک جملہ کہا، اے شیخ آج تک میں نے کسی قبر کے قریب اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. آج اس قبر کے قریب آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھنا بھائی. اور میں بتا دوں خوشی کے بعد، اب کی جو ہے نا سفر میں نے ہندوستان کے سب سے زیادہ علماء کرام کو دیکھا بغداد شریف. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا علماء کرام، اور انشاءاللہ سب جائیں گے. میں گزارش کروں گا قصیدے غوثیہ پڑھا کریں سب لوگ علماء کرام، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، یا دونوں وقتوں میں یا ایک وقت میں. انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے؟ اور ایک شرط، غیبت سے بچیں انشاءاللہ. وظیفے کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے؟ ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو بڑے پیر کی نیاز کا اہتمام کیا کریں. باوضو اپنے ہاتھوں سے نمک روٹی سبزی اچار کھچڑی جو بن سکے بنایا کریں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بولیں گے اپنے گھروں میں، بولیں گے اپنے ہاتھوں سے وضو بنا کے بنایا کریں. اور مغرب کے بعد اپنے بچوں کو وضو بنا کے اچھے لباس پہنا کے عطر سے گھر کی دیواروں کو مہکا کے خود ہی بیٹھ کر کے غوث پاک کو نظر کر دیا کریں. 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیا کریں. خوش رہا کریں کہ آج میرے گھر میں غوث پاک آنے والے ہیں. بقیہ کون کیا کہتا ہے ادھر مت جائیں، غوث پاک سب جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میرے شیخ عبد القادر کی اتنی بڑی شان ہے. معلوم ہے شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں، میں نے کہا یا شیخ آپ نے اتنی دیر تک اس قبر کے قریب کیوں بیٹھ کے گزارا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ قبر جو ہے نا میرے استاذ کی ہے. کس کی ہے؟ آواز کمزور ہے آپ لوگوں کی. وہ تھک گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بج رہا ہے گھڑی میں بھی اور آپ کے ہاں بھی. بجنا بھی چاہیے، یہ مماثلت بھی اچھی چیز ہے. معلوم ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ نے فرمایا یہ قبر میرے استاذ کی ہے، ان کا نام حماد دباس ہے. کہا جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے قبر کو دیکھا تو استاذ نظر آئے. میں نے سلام کیا تو میرے استاذ کی قبر میں نیچے جو کارپٹ تھی، قالین تھی، بچھونا تھا، وہ جنتی تھا. اب کیا یار کسی کی موت کی خبر سن کے سبحان اللہ کہو؟ ان کی قبر میں جنتی بچھونا تھا، ان کی دیواریں جنت کی تھی، ان کا لباس جنتی تھا، ان کے سر کا تاج جو تھا وہ جنتی تھا. غوث پاک فرماتے ہیں شیخ حماد دباس سے میں نے کہا اے میرے استاذی مبارک ہو، جنتی لباس آپ پر ہے. سننا دوستو،
آپ کے جسم پر جنتی لباس ہے، مبارک ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو دکھایا۔ معلوم ہے کیا تھا؟ شیخ حماد دباس کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، یوں تھا، یوں، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، معذور تھا آپ کا ہاتھ۔ رونے لگے شیخ حماد دباس۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اے استاذ یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب، آپ کا ایک ہاتھ خراب ہے؟ تو شیخ حماد دباس نے کیا کہا سننا۔ فرماتے میرے انتقال کے بعد جب میری روح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس تو نیک تھا، محدث تھا، تو فقیہ تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، علم دین کو تو نے تقسیم کیا تو بخش دیا جائے گا۔ سننا غور سے، لیکن اللہ جلال میں کہتا ہے اے حماد دباس میں اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا، چھین لوں گا۔ تو بقا بن بطو کہتے ہیں حضور کس ہاتھ کی طاقت؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے ساتھ نہر دجلہ کے کنارے پر اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے پہلی مرتبہ چل رہا تھا۔ میرے استاذ نے صبر کی نیت سے مجھے چیک کرنے کے لیے دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیے تھے۔ میرا امامہ بھیگ گیا، میرا جبہ بھیگ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میرے استاذ تھے سامنے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہی استاذ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے ہیں میں اس ہاتھ کی طاقت چھین لوں گا۔ آج تک میرا ہاتھ وکلانگ ہے، اس کی طاقت واپس نہ کی گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بقا بن بطو سن، جب تک میں نے اپنے استاذ کی ہاتھوں کی سلامتی کی دعا کی ہے 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہنے لگے تھے، اور جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو درست نہ کر دیا عبد القادر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذکر میں برکت۔ اگر کسی نے غوث پاک کی مجلس کو گھور کے دیکھ لیا اس کی آنکھ کی روشنی کم ہو جا سکتی ہے۔ غوث پاک کے لنگر خانے کی دانے کی توہین کی جائے گی تو بیماریاں اس کی نسلوں کا مقدر بن جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو مینار غوث پاک کا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں ان میناروں کی یہ تاثیر ہے اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولایت ان میناروں کو دیکھنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، ذکر کس کا ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ کتاب میرے ساتھ اسی سفر میں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے، ایک ہنگامہ مچ جایا کرتا تھا زمین پر، افراتفری کی فضا قائم ہوتی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لاڈلے کے نام میں اسم اعظم کا فیض رکھا تھا۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے غوث پاک کی محفل میں، کوئی وجہ ہوگی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین کہہ دیں۔ 1,20,000 علماء فارغ ہوئے غوث پاک کی بارگاہ سے۔